بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں پستول تانے سانس روکے راہداری میں اس کا منتظر تھا کہ اچانک خوابگاہ سے کسی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے کا چھناکا سنائی دیا۔ جتنی دیر میں کمرے میں پہنچتا وہ کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے باہر کود چکا تھا۔ میں نے بوکھلاہٹ کے عالم میں سوئچ ٹٹول کر ٹیبل لیمپ روشن کیا تو سلمیٰ کے چہرے پر خون کی کئی بوندیں نمایاں تھیں۔ فانوس سے ٹوٹنے والے شیشے کے کچھ ٹکڑے نے اسے بھی اپنی ذات میں لے لیا تھا۔ واقعات اس قدر تیزی کے ساتھ اور پے در پہ رونما ہو رہے تھے کہ اگلا دن طلوع ہونا مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں نے فوری طور پر چوکیدار سمیت تینوں ملازمین کو طلب کیا تو سلمیٰ کی خوابگاہ میں گھستے ہی وہ بوکھلا گئے۔ ان کے لیے گھر میں کسی اجنبی کی موجودگی ناقابل یقین تھی، کیونکہ وہاں تو دن بھر کوئی آیا ہی نہیں تھا اور نہ انہوں نے چند منٹ بیشتر کسی کو جاتے دیکھا تھا۔ ان تینوں کو میں نے کسی بدنیت ڈاکو کے داخلے، اپنی مداخلت اور پھر اس کے فرار کی کہانی سنا کر ہوشیار رہنے کی تاکید کی اور بے ہوش سلمیٰ کو اپنی کار میں منتقل کرا کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ واقعات کی تیزی کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے یا سلمیٰ کے زخموں کی دیکھ بھال بھی نہیں کی تھی کہ کہیں A2 بھاگتے بھاگتے ایک مرتبہ پھر نہ ادھر پلٹ پڑے اور مجھے لینے کے دینے پڑ جائیں۔ سلمیٰ کے لیے میرا دل بہت ملول تھا۔ میری خواہش تھی کہ وہ راستے ہی میں ہوش میں آ جائے تاکہ میں اسے اپنے طرز عمل کی وجہ سے آگاہ کر سکوں۔ گھر پہنچنے کے بعد میرے اور لیے ایسی وضاحتیں ذرا دشوار ہو جاتی۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر غیر ارادی طور پر نگاہ ڈالی تو 8:45 بج رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے 8 اور 9 بجے کے درمیان فون پر سلطان شاہ سے رابطہ قائم کرنا تھا۔ میں نے سلمیٰ کے ہوش میں آنے تک شہر نوردی کا ارادہ ترک کر کے گاڑی گھر جانے والے راستے پر ڈال کر رفتار بڑھا دی۔ گھر پر شدت کے ساتھ میرا انتظار ہو رہا تھا۔ میرے زخمی ہاتھوں کو دیکھ کر غزالہ بہت پریشان ہوئی۔ پھر بے ہوش سلمیٰ کو میرے ساتھ موجود دیکھ کر پورے گھر میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی، لیکن میں کسی کے بھی سوالات کی پرواہ کیے بغیر ڈرائنگ روم میں گھس گیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ پہلی ہی کوشش میں لاہور کا نمبر مل گیا۔ فون ریسیو کرنے والا سلطان شاہ خود ہی تھا اور غیر متوقع طور پر سنجیدہ محسوس ہو رہا تھا۔ چند رسمی فکروں کے بعد وہ فوراً ہی مطلب کی بات پر آ گیا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ اس کی ٹھہری ٹھہری آواز سنائی دی۔ بڑی ماں کے بارے میں نے اپنے اندر سے آواز آتی محسوس کی۔ ہاں، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میری سوتیلی ماں کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آواز بوجھل ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا خبریں ہیں؟ میں نے جذبات سے آری سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ دوسری طرف لائن پر سناٹا چھا گیا، جیسے اسے میرے رد عمل پر حیرت ہوئی ہو اور وہ بات جاری رکھنے کا حوصلہ نہ کر پا رہا ہو۔ کیا سو رہے ہو تم؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، سوچ رہا تھا کہ مجھے لائٹس کاٹیج میں سامان فراہم کرنے والے ٹھیکیدار کی وین پر نوکری ملنے کی امید ہو گئی ہے۔ وین وہاں روز گوشت، سبزیاں اور دالیں وغیرہ پہنچاتی ہے۔ میں بآسانی 2-3 گھنٹے اندر گزار لیا کروں گا۔ نوکری کر لو، لیکن اس ولد الحرام سے بچے رہنا۔ پوری بھیڑ میں وہی ایک آدمی تم کو پہچانتا ہے۔ میں محتاط رہوں گا۔ کراچی کے کیا حالات ہیں؟ حالات خطرناک ہیں۔ اسے 4 بار ٹکراؤ ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میرے ہاتھوں زخمی بھی ہوا ہے۔ اب شاید اسے کئی دن آرام کرنا پڑے گا۔ آج شوگر کوئن بھی نظر آ ہی گئی۔ وہ بتا رہا تھا کہ اسے علاقے میں کوئی نہیں جانتا۔ وہ اپنے ایک سفید فام دوست کے ساتھ رہ رہی ہے اور اس کا اصل نام ویرا لائڈ ہی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ اولڈ ڈارلنگ کے معاملے میں وہ پریشان ہے اور کسی بھی وقت لاہور سے کوچ کر سکتی ہے۔ یہ کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ آج شام وہ مختلف فضائی کمپنیوں کے دفاتر کے چکر لگاتی رہی تھی۔ اگر وہ یہاں سے چل ہی پڑی تو میں کچھ بھی نہ کر سکوں گا۔ پھر اس سے پہلے ہی کچھ کر گزرو، تمہارے دوست اسے مہمان رکھنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ میں صرف صورت دکھا دوں گا، باقی کام وہ شوق سے خود ہی کر لیں گے۔ پھر اچانک ریسیور پر سلطان شاہ کی کرا سنائی دی اور فوراً ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے ریسیور پر کریڈل پر ڈال دیا اور شدید بے چینی کے عالم میں وہاں سے اٹھ
اٹھ گیا، نہ جانے اس پر کیا ناگہانی افتاد نازل ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ وہی نمبر ملایا، لیکن دوسری طرف سے مسلسل انگیج ٹون سنائی دیتی رہی۔ جب پانچویں کوشش بھی برابر نہ ہوئی تو میں مایوس ہو گیا۔ معلوم ہو رہا تھا کہ اس افتاد کے نتیجے میں ریسیور کریڈل پر رکھنے کی نوبت ہی نہ آ سکی تھی۔ میں اداس دل اور بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس وقت مجھ پر خود فراموشی کی سی کیفیت طاری تھی۔ اپنی ہتھیلیوں کے کھولتے ہوئے زخموں سے سلمہ اور غزالہ سب ہی کو بلا بیٹھا تھا۔ بس یہ یاد رہ گیا تھا کہ بڑی ماں قتل کر دی گئی تھی۔ رشتے کا ایک محترم اور مقدس نام جو میری تسلی کے لیے باقی تھا، اسے بھی مٹا دیا گیا تھا۔ میری آنکھوں کے گوشے تیزی سے نمناک ہونے لگے اور جب میں بستر پر گرا تو نگاہیں دھندلا چکی تھیں اور دل حلق میں ابلا آ رہا تھا۔ والد مرحوم نے رشوت کی آمدنی کے بل پر ایک چھت کے نیچے بیک وقت جن دو کہانیوں کا آغاز کیا تھا، آج وہ دونوں ہی ختم ہو چکی تھیں۔ بڑی ماں اور ابا جان میں سے کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ میں اپنی تقدیر کا لکھا پورا کرنے کے لیے انسانوں کے سمندر میں تنہا دھکیل دیا گیا تھا، جہاں کوئی کسی کا سچا ہمدرد نہیں تھا۔ ایسی مایوسی اور بے بسی میں نے اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہ کی تھی۔ زندگی انسان کے لیے کس قدر اہم ہے، لمحوں سے برسوں تک ایک طویل مسافت نظر آتی ہے، جسے طے کرنے کے لیے لمحہ بے لمحہ منصوبے اور سازشیں تیار کرنا پڑتی ہیں۔ دوستوں کی دلجوئی، دشمنوں کی بے کنی، چاہے جانے والوں کی خوشامد، زار پرستی، زان مریدی، زمین سازی کی فکر کم و بیش ہر انسان کے ذہن پر ہر لمحہ سوار رہتی ہے۔ جب تک وہ زندہ رہتا ہے، یہی محسوس کرتا ہے کہ پورے معاشرے میں اسی کی جدوجہد اور جام بازی سب سے اہم اور جاں گسل ہے۔ اس کے نتائج پر بہت سو کے مستقبل کا دار و مدار ہے، لیکن تقدیر کائنات کی لامتناہی پنہائیوں میں چھپی انسان کی ان خوش فہمیوں پر چپکے چپکے دھیمے دھیمے مسکراتی رہتی ہے کہ دوسروں کے مستقبل کے غم میں گلا جانے والا اپنے مستقبل سے کس قدر بے خبر ہے۔ انسان اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ اپنی مہم جوئی میں مصروف رہتا ہے، اور پھر اچانک ہی وہ فیصلہ کن لمحہ سر پر آ جاتا ہے، جب اجل کے ہاتھوں شہر کی دھڑکن یک لخت موقوف ہو جاتی ہے اور انسان زندگی کے سارے جمیلوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے سارے منصوبے درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ بڑی ماں بھی مر چکی تھی یا مار دی گئی تھی، لیکن یہ سب قانونی موشگافیاں تھیں۔ دونوں صورتوں میں طبی نتیجہ ایک ہی برآمد ہونا تھا۔ میرے بارے میں ان کے جذبات جو بھی رہے ہوں، میرے دل میں ان کے لیے بے پناہ تڑپ زندہ تھی۔ اگر تصویر سچا تھا تو بڑی ماں بھی مجھ سے ملنے کے لیے بے تاب تھی۔ کس قدر عجیب بات تھی کہ بڑی ماں 3 جوان لڑکوں کی ماں تھی، 2 سگے اور 1 ستیلا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی گھر بار کی عیال دار اور آسودہ زندگی میسر نہ آ سکی تھی۔ تصویر جس انداز میں لائٹز کاٹیج میں رہ رہا تھا، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ مرنے تک وہ شادی بیاہ کی پابندیوں سے آزاد رہا تھا۔ توقیر اگر کینیڈا ہی میں تھا تو اس کا وہاں ہونا یا نہ ہونا بڑی ماں کے لیے یکساں تھا۔ تصویر مشرق کے پابند معاشرے میں رہتے ہوئے شادی پر مائل نہ ہو سکا تھا تو بلا توقیر مغرب کی آزادیوں میں اس موضوع پر کیوں سوچتا۔ میرا جو حال تھا سو سامنے تھا۔ میں اپنی شریک حیات کے طور پر غزالہ کا انتخاب کر چکا تھا، لیکن اپنی زندگی کو کسی لگی بندی راہ پر ڈالے بغیر میں اس بندھن کو مضبوط کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ روایتی بڑی بوڑھیوں کی طرح بڑی ماں کو بھی حسرت، وہ اپنی گود میں اپنے پوتوں کو ہنستے کھیلتے اور ہمکتے دیکھیں، لیکن ان کی وہ حسرت انہی کے ساتھ دام توڑ گئی۔ فی الوقت اس گھر میں نام چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ شاید اس میں بھی قدرت کی کوئی مصلحت تھی کہ ہم تینوں ابھی تک تنہا تھے۔ تصویر اکیلا اپنی بقا کی جنگ لڑتے لڑتے اس کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جس کے اشاروں پر وہ نہ جانے کیا کچھ کرتا رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہم تینوں میں سے کسی نے بھی اپنی اتنی عمر گزار کر کوئی نیک نامی نہیں کمائی تھی، بلکہ اپنے ہر قول و فعل سے اپنے پرکھوں کے نام کو بٹا ہی لگاتے آئے تھے۔ میری سمجھ میں نہ آ سکا لوگ اولاد نرینہ کے لیے کیوں ترستے ہیں۔ کس قدر عبرت کا مقام تھا کہ ہم 3 بھائی تھے اور تینوں ہی جرم و گناہ کی اندھیری راہوں کے مسافر تھے۔ ہماری جگہ لڑکیاں ہوتی تو اب تک اپنے اپنے گھر بار کی ہو گئی ہوتی، خاندان کا نام نہ چلاتی تو کم از کم اس کو بٹا بھی نہ لگاتی، مگر اپنے گرد و پیش میں آئے دن ایسے المناک واقعات دیکھ کر بھی لوگ اپنی آرزوؤں میں تبدیلیاں لانے سے قاصر تھے۔ بہتیرے لوگ لڑکی کی ولادت
شہادت پر والدین کے ساتھ یوں اظہار ہمدردی کرتے تھے جیسے بیٹی کی پیدائش کی صورت میں ان پر کوئی عذاب نازل ہوا ہو۔ اور تو اور اس جہالت کا بدترین مظہر وہ رویہ تھا کہ ماں بننے والیاں عورت ہوتے ہوئے بھی اپنی گود میں اپنی جنس کو دیکھ کر مقدر کا گلہ کرتی نظر آتی تھیں۔ میرے آنسو تھم چکے تھے، دل کی گہرائیوں سے ابھرنے والا غم و اندوہ کا غبار آنسوؤں میں ڈال چکا تھا، لیکن ذہنی رو اس کمرے کی تنہائی میں بٹکے جا رہی تھی۔ ذہن پر فلسفہ طاری ہونے لگا تھا۔ اس وقت پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ فلسفہ ناکامیوں اور محرومیوں کی کوکھ سے ہی جنم لیتا ہے۔ کامیاب اور بامراد لوگوں کو تو مسرتیں سمیٹنے سے ہی فرصت نہیں ملتی جو وہ فلسفے کا رخ کر سکیں۔ ارے آپ یہاں پڑے کیا کر رہے ہیں؟ اچانک ابھرنے والی غزالہ کی تحیر امیز آواز نے مجھے چونکا دیا اور میں کروٹ لے کر بستر سے اٹھ گیا۔ کہ کچھ نہیں، میں نے جلدی سے کہا، دل اداس تھا اس لیے ادھر آ گیا تھا۔ وہاں کیا ہو رہا ہے سلمیٰ؟ ہوش میں آئی یا نہیں؟ میں نے خفت مٹانے کے لیے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ وہ رکے بغیر میرے قریب آ گئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اداس کیوں ہیں آپ؟ کیا سلطان شاہ نے کوئی بری خبر سنائی ہے؟ خبر صرف خبر ہوتی ہے غزالہ، میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اسے اچھا یا برا سمجھنا خود سننے والے کے اپنے رویے پر منحصر ہوتا ہے۔ سلطان شاہ نے آج بڑی ماں کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ دکھ ہونا تو لازمی ہے، لیکن جب سگی ماں نہ رہی تو سوتیلی کب تک زندہ رہتی؟ یہ تو قدرت کا قانون ہے کہ جانے والے آنے والوں کے لیے جگہ خالی کرتے جاتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اس اٹل قانون سے مستثنا نہیں ہے۔ میں سر جھٹک کر ہنس پڑا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ سلمیٰ کس حال میں ہے؟ ہوش میں آ گئی ہے۔ پہلے اس پر سکتے کی سی کیفیت طاری تھی، اب آپ کے خلاف زہر اگل رہی ہے۔ میں اسی تماشے میں الجھی ہوئی تھی، ورنہ بہت پہلے یہاں آ گئی ہوتی۔ تمہیں تو پہچان لیا ہوگا اس نے۔ ابھی اس کے حواس یکجا نہیں ہو سکے ہیں، جہانگیر کے علاوہ کسی کو نہیں پہچان سکی۔ یہ کہتے ہوئے وہ تشویش زدہ انداز میں میرے زخمی ہتھیلیوں پر جھک گئی۔ یہ کیا ہوا؟ بہت بری طرح زخمی ہوئی ہیں ہتھیلیاں آپ کی۔ آج A2 سے بدترین تصادم ہوا ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ مقدر ہی یاوری کر رہا تھا کہ ہر بار اسے زخم چاٹنے چھوڑ کر زندہ و سلامت نکل آنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ وہیں میری مرہم پٹی کرنے پر مصر تھی، لیکن میں نے وہ کمرہ چھوڑ دیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ سلمیٰ میرے خلاف کیا زہر اگل رہی تھی اور جہانگیر پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے تھے۔ سب سے پہلے مجھ پر اس کی نگاہ پڑی تھی اور وہ زہریلے لہجے میں جہانگیر سے مخاطب ہو گئی تھی۔ لو آ گیا تمہارا چہیتا دوست، اب اسی سے پوچھ لو کہ مجھے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ آخری الفاظ پر اس کی آواز روند سی گئی۔ سلمیٰ کیا کہہ رہی ہے؟ جہانگیر نے ملامت امیز اونچی آواز میں مجھ سے سوال کیا۔ تمہیں اس پر ایسے گھٹیا الزام لگاتے ہوئے ذرا بھی شرم نہ آئی؟ ضرور آتی اگر سلمیٰ کی خوابگاہ میں A2 مسحری پر دراز نہ ہوتا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور جہانگیر کی نظریں جھک گئیں۔ یہ جھوٹ ہے، سلمیٰ ہذیانی انداز میں چیخ پڑی۔ اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، میں مجبور تھی۔ میں نے اسے اپنی خوشی سے نہیں بلایا تھا، وہ تو کسی چور کی طرح اطلاع دیے بغیر اچانک ہی وہاں گھس آیا تھا۔ مجھے یہ سب معلوم ہے، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہنا چاہا، لیکن جہانگیر نے تیز لہجے میں میری بات اڑا دی۔ کیا معلوم ہے؟ وہ اشتعال امیز لہجے میں داڑا تھا۔ کیا دیکھ لیا تھا تم نے میری خوابگاہ میں کہ تم نے سلمیٰ پر الزام تراشی شروع کر دی؟ سنو، اس کے خاموش ہوتے ہی کمرے کی فضا میں کرنل زوار زیدی کی پاٹدار آواز گونجی۔ اگر نیچی آواز میں بات نہیں کر سکتے تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ، یہ گھر ہے کوئی بٹیار خانہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جیب سے پستول نکال چکا تھا۔ آپ پستول رکھ لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے درمیان کچھ غلط فہمیاں جنم لے چکی ہیں جنہیں دور کرنا بہت ضروری ہے۔ میں ان دونوں کو ابھی قائل کر دوں گا۔ کرو، میں سن رہا ہوں۔ کرنل نے نادر شاہی فرمان جاری کیا اور میں بے چارگی کے ساتھ سر ہلا کر ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ A2 وہاں چوری سے گھسا تھا، پھر شاید اس نے سلمیٰ بھابی کو۔ میں نے غزالہ سے نگاہیں چار ہوتے ہی جلدی
سے اپنی توسیع کر ڈالی، دمکا کر اپنی مرہم پٹی کرنے کے لیے مجبور کیا۔ اسی اثناء میں وہاں پہنچ گیا۔ پہلے تو میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ A2 کو تمہارے بستر پر دراز دیکھ کر غصے سے کھوپڑی کھولنے لگی تھی۔ اس رو میں میری جانب سے تلخ کلامی کا آغاز ہوا۔ پھر صورتحال کا ادراک ہونے کے بعد میں نے اداکاری کا فیصلہ کر لیا۔ اگر A2 سلمہ بھابی کے ساتھ میری ہمدردی کا اندازہ لگا لیتا تو اسے آڑ بنا کر مجھے زیر کر سکتا تھا، لہذا میں نے سلمہ بھابی کے بارے میں بے رحمانہ رویہ اختیار کر لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے زیر کرنے کی بجائے وہ خود بھاگ نکلا۔ لیکن تم نے الزامات لگائے تھے مجھ پر، ایسے گندے الزامات جن کا تصور بھی محال ہے۔ کیا کچھ نہیں کہا تھا تم نے مجھے؟ گالیاں نہ دے کر بھی بدترین گالیاں دے ڈالی تھیں اور اسے اکسا رہے تھے کہ مجھے مار ہی ڈالے۔ سلمہ ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان روحانسی آواز میں بولی، یہ سب درست ہے، لیکن میں نے جو کچھ کیا وہ تمہاری جان بچانے کے لیے کیا۔ میں نے براہ راست سلمہ سے مخاطب ہو کر پرسکون لہجے میں کہا۔ اس وقت A2 کے ذہن پر تقریب سوار تھی۔ میں تمہاری زندگی کے لیے التجا کرتا تو وہ تمہیں ہلاک کر دیتا۔ یہی بھانپتے ہوئے میں نے تم کو موت کا سزاوار قرار دیا تھا اور اس نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تاکہ جہانگیر خود تمہارا کام تمام کرے۔ اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ میں تمہاری طرف سے پوری طرح بدظن ہو چکا ہوں اور جہانگیر کو تمہاری اور اس کی بزم آرائی کی داستان پوری تفصیل کے ساتھ سناؤں گا۔ کیا بک رہے ہو تم؟ جہانگیر آخر کو مرد ہی تھا، اسے ترارا آ گیا۔ وہاں کیسی بزم آرائی ہو رہی تھی؟ کیا ہو رہا تھا جب تم خوابگاہ میں داخل ہوئے تھے؟ بظاہر بہت کچھ، لیکن در حقیقت کچھ بھی نہیں، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ زخمی پنڈلی اور شانہ برہ نہ کیے تمہاری مسحری پر دراز تھا اور سلمہ اس کے زخم صاف کر رہی تھی، لیکن وہ وہاں گیا ہی کیوں تھا؟ جہانگیر سلمہ کے چہرے پر نظریں گاڑ کر گرایا۔ جہانگیر کا خون پر گرمی چڑھنے لگی تھی۔ سلمہ نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، لیکن زبان ہلاتے ہی بے ساختہ رو پڑی اور مجھے ایک بار پھر دخل اندازی کرنا پڑ گئی۔ وہ تمہاری بیوی سے ملنے نہیں گیا تھا، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم اس کی قید سے فرار ہوئے تھے، اسی کے بعد اس کے لیے دشواریاں کھڑی ہو گئیں۔ وہ تم سے فیصلہ کن انداز میں دو ہاتھ کر کے تمہارا کام تمام کرنا چاہتا تھا۔ یہ تمہاری خوش نصیبی تھی کہ تم وہاں موجود نہیں تھے اور سلمہ کی بد نصیبی تھی کہ میری ہدایت کے باوجود یہ گھر نہ چھوڑ سکی، کیونکہ اس کے رشتہ دار اچانک ہی حیدرآباد چلے گئے تھے اور A2 نے اس سے نرس کا کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بہت کمینہ ہے، اگر تم بروقت مداخلت نہ کر بیٹھتے تو وہ حد سے متجاوز بھی ہو سکتا تھا۔ بالکل ہو سکتا تھا، میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اس کی ذہنیت گندی ہے، وہ عورت کی شکست کو بدترین گردانتا ہے۔ خود اسی نے کہا تھا کہ عورت سے بڑی شکست تو کبھی شاہوں نے بھی نہ کھائی ہوگی۔ تمہیں یقین ہے تم بروقت وہاں پہنچ گئے تھے؟ جہانگیر کی آواز پر یک بیک نکاہت طاری ہو گئی۔ ایمان کی حد تک، میں نے اس کی ذہنی کیفیت بھانپتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا اور غزالہ کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ وہ سلمہ کو وہاں سے اپنے ساتھ لے جائے۔ غزالہ اسے پچکارتی ہوئی اپنے ساتھ لے گئی۔ اس اثناء میں کرنل پستول ہاتھ میں تھامے مسلسل دروازے پر جمع ہوا تھا۔ کیا اب بھی کسی سے کوئی خطرہ لاحق ہے آپ کو؟ میں نے خشک لہجے میں کرنل سے سوال کیا۔ نہیں، کرنل نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کہو تو میں بھی چلا جاؤں یہاں سے؟ نہ جانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم پستول جیب میں رکھ لیں، چل پڑا تو ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ جائے گا، میں نے اپنے لہجے میں سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا، اور کرنل نے سیفٹی کیچ چڑھا کر پستول فوراً ہی جیب میں ڈال لیا۔ میں ذرا شمع کو دیکھ کر آتا ہوں، بھیڑ بھاڑ اور شور و گل سے اسے اختلاج ہونے لگتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی کے ساتھ اس کمرے سے نکلا چلا گیا۔ تنہائی میسر آ جانے پر جہانگیر کئی ثانیوں تک الجھن امیز انداز میں میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر شکست خوردہ دھیمی آواز میں بولا، تم میرا دل رکھنے کے لیے جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں نے بگڑ کر کہا، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ جو دیکھا تھا بتا دیا بس۔ یہ یاد رکھنا کہ اب کافی عرصے تک تم دونوں کو بھی رپوش رہنا ہوگا، ورنہ وہ کسی پاگل کتے کی طرح تم پر کوئی بھی وار کر گزرے گا جس کا توڑ کرنا شاید کسی کے لیے بھی آسان نہ ہوگا۔ میں سمجھ رہا
رہا ہوں کہ تم مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے ہو۔ وہ جلدی سے اضطراری لہجے میں بولا، سلمہ حالات سے بے خبر ہے، لہٰذا وہ تمہاری ہدایت کی اہمیت کو نہ سمجھ سکی۔ اسے ذرا بھی عقل ہوتی تو رشتہ داروں کی غیر حاضری کا علم ہونے کے بعد وہ شہر کے کسی ستھرے ہوٹل میں منتقل ہو سکتی تھی۔ اب مجھے اس سے بہت سی وضاحتیں کرنا پڑیں گی، وہ سوالات کر کے میرا دماغ چاٹ جائے گی۔ اس بارے میں تم نے اسے کیا بتایا ہے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے اس کی خلش اور پریشانی کا سبب بھانپتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہاں وہ A2 کی موجودگی میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی، اسی حالت میں اسے یہاں اٹھا لایا۔ اس سے تو مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا، بھلا میں اسے کیا بتاتا؟ اب تو بتانا اور چھپانا سب تم ہی پر منحصر ہے۔ وہ شروع دن سے میری سرگرمیوں سے شاکی رہی ہے۔ وہ گہرا سانس لے کر بولا، اور اب تو اسے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان معاملات میں میرا اور تمہارا مفاد مشترکہ ہے۔ میں اسے جو کچھ بھی بتاؤں گا وہ علیحدگی میں تم سے اس کی تصدیق ضرور کرنا چاہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ تصدیق کا مرحلہ شروع بھی ہو چکا ہو۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پرخیال لہجے میں کہا۔ کس سے کیسے میری رائے زنی پر وہ بوکھلا گیا۔ ہوش و حواس معمول پر آتے ہی وہ غزالہ کو پہچان چکی ہوگی، جسے اپنی دانست میں سلمہ نے تمہاری قید سے فرار کرایا تھا۔ اب تم جو کچھ بھی کہو گے وہ غزالہ کے بیان کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ مجھے یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ بیوی کے سامنے اپنی مصروفیات کی وضاحتیں کرتا پھروں۔ وہ تقریباً کراہتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ اسی اثناء میں غزالہ سلمہ کے ساتھ وہاں آ پہنچی۔ سلمہ ترش لہجے میں اس سے الجھ رہی تھی اور وہ مسکرا کر اسے ٹالے جا رہی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی غزالہ ایک گہرا سانس لے کر بولی تھی، اب دونوں تمہارے سامنے موجود ہیں، جو چاہو ان سے پوچھتی چلی جاؤ۔ میں تو تمہاری ہی ناگہانی اس تصادم میں الجھ گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ سلمہ نے تیکھے تیوروں کے ساتھ جہانگیر سے غزالہ کے بارے میں سوال کیا۔ سلیس اردو میں ایک لڑکی اور ثقیل اردو میں میری منگیتر۔ جہانگیر سے پہلے ہی میں بول پڑا، میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ فضا میں کشیدگی حد سے تجاوز نہ کرنے پائے۔ تمہاری منگیتر؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر معنی خیز ہنکارا بھرتی ہوئی میری طرف گھوم گئی۔ جہانگیر نے اسے کیوں اغوا کیا تھا، بلکہ اغوا کر کے اپنے گھر پر قید کر رکھا تھا۔ اگر میں اس کی مدد نہ کرتی تو نہ جانے اس کا کیا انجام ہوتا۔ اس کے جواب میں میرے ساتھ تمہارا رویہ حیرت ناک ہے۔ موقع ملنے کے باوجود تم نے اس زیادتی کا کوئی بدلہ نہیں لیا۔ یہ غلط فہمی ہے تمہاری، میں نے آہستگی کے ساتھ کہا۔ ہم دونوں اسی سیاہ پوش کے خلاف برسرے پیکار ہیں جو میرے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد تمہاری خوابگاہ میں جا گھسا تھا۔ پہلے اس نے غزالہ کو اٹھوایا تھا اور جہانگیر اس کے آڑے آ گیا۔ اس وقت تک جہانگیر کو میرے اور غزالہ کے تعلق کا علم ہی نہ ہو سکا تھا۔ وہ اسے ایک مظلوم لڑکی سمجھ کر اس کی مدد کر رہا تھا۔ اپنے گھر میں قید کر کے سلمہ نے میری بات کاٹ کر طنزیہ لہجے میں کہا، تم احمق ہو۔ جہانگیر جنجلا کر بول ہی پڑا، وہ بہت بارسوخ اور کینہ پرور آدمی ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ لڑکی رہا ہوتے ہی کہیں دوبارہ اس کے آدمیوں کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ میں اس کے لیے کسی بہتر کمی گاہ کی تلاش میں تھا۔ جب میں نے اسے بگایا تو وہ فوراً ہی دار لی گئی۔ سلمہ نے جلے کٹے لہجے میں کہا، اس وقت وہ ہر اعتبار سے صرف اور صرف بیوی نظر آ رہی تھی جسے کاتب تقدیر نے شوہر کے سخت محاسبے کے لیے سر پر مسلط کیا ہو۔ یہ اتفاق ہے کہ وہ ڈینی کی تربیت یافتہ غزالہ تھی اور صاف نکل گئی۔ کوئی اور ہوتی تو تمہیں خود اپنی احمقانہ ہمدردی پر افسوس ہوتا۔ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں تھا۔ پہلے ڈینی کی منگیتر اور آج تمہاری بیوی کی باری آ گئی تھی۔ سلمہ کے جارحانہ تیور بدستور برقرار تھے۔ آخر وہ کون ہے؟ تم نے اس کی کس ماں بہن کی بے آبروئی کی ہے کہ وہ تمہاری عورتوں کا دشمن ہو رہا ہے؟ تم سے کہاں دشمنی ہے اسے؟ جہانگیر نے تلخ لہجے میں کہا، تم سے تو مرہم پٹی کرانے آیا تھا۔ ڈینی دخل اندازی نہ کر بیٹھا ہوتا تو شاید دوستی کے دو طرفہ معاہدے کی توثیق بھی ہو چکی ہوتی۔ وہ آپے سے باہر ہو کر چیختی ہوئی جہانگیر کی طرف جھپٹی، مگر میں پھرتی کے ساتھ درمیان میں آ گیا۔ اس نے روحانسی آواز میں مجھے برا بھلا کہتے ہوئے میرے سینے پر مکے برسانے شروع کر دیے۔ میں نے بے بسی سے غزالہ کی طرف دیکھا تو وہ معنی خیز زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جگہ پر بالکل غیر جانبدار انداز میں کھڑی تھی۔ میں نے ناچار سلمہ کی دونوں کلائیاں تھام لیں۔ وہ ہاتھ چھڑانے کے لیے چند ثانیوں تک زور آزمائی کرتی رہی۔ اس دوران میں غزالہ کے لبوں سے مسکراہٹ کافور ہو چکی تھی اور
اس کی آنکھوں میں رکابت کی ہلکی سی سرخی بڑکنے لگی تھی۔ اس سے پیشتر کے غزالہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا۔ میں نے موقع ملتے ہی سلمہ کو ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیل کر اس کی کلائیاں چھوڑ دیں۔ میاں بیوی کے معاملات میں آپ شاید ضرورت سے زیادہ دخیل ہو رہے ہیں۔ فضا میں غزالہ کی پرسکون آواز گونجی، ان دونوں کو یہاں ایک دوسرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں تو مصالحت آسانی کے ساتھ ہو سکے گی۔ میرے لیے اس کا فرمان نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں فوراً ہی نکاسی کے راستے کی طرف بڑھ گیا اور غزالہ میرے پیچھے اولی۔ تم سلمہ کی آمد سے کچھ ناخوش نظر آتی ہو۔ میں نے ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی سبقت لے جاتے ہوئے سوال کر ڈالا، اگر آپ خوش ہیں تو میں کیسے ناخوش ہو سکتی ہوں؟ اس کے سنجیدہ جواب نے پل بھر کے لیے مجھے لاجواب کر دیا، مگر میں نے فوراً ہی راستہ نکال لیا۔ میری خوشی کا اندازہ کیسے لگا لیا تم نے؟ بڑے شوق سے اس سے پٹ رہے تھے آپ، میرا تو خون کھول رہا تھا۔ اسے یہ جسارت کیسے ہوئی کہ اس نے آپ پر ہاتھ اٹھایا؟ آپ کی جگہ جہانگیر پٹ رہا ہوتا تو اس کے دونوں ہاتھ شانوں سے اکھاڑ پھینکتا۔ وہ غصیلے لہجے میں بولی، اس وقت وہ ذہنی طور پر نارمل نہیں ہے۔ میں نے ناصحانہ انداز میں کہا، میری جگہ جہانگیر ہوتا تو واقعی وہی کچھ کرتا جو تم کہہ رہی ہو، کیونکہ خلوت سے ہٹ کر میاں بیوی انا کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، جبکہ میرے لیے انا کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ کم از کم تمہیں اس قدر تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اس مشورے کا جواب آپ خود ہی دے چکے ہیں۔ وہ سپاٹ اور سنجیدہ لہجے میں بولی، آپ دوسری عورتوں کے بارے میں لاکھ منکسر المزاج ہوں، لیکن میں انا کی تھوڑی سی قائل ہوں۔ کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی عورت آپ پر ہاتھ اٹھائے اور آپ بس ہنس ہنس کر اسے روکتے رہیں۔ میرا وجود سن ہو کر رہ گیا۔ غزالہ نے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ ڈالی تھی جس کا اسے حق حاصل تھا۔ اس نے جو کچھ کہا درست ہی کہا تھا، لیکن میرے لیے اس کے جواب میں خاموش رہنا ممکن نہیں تھا۔ اس وقت میرے لیے وہ نہ مرد تھی نہ عورت، میں تو اسے بس ایک مغلوب الغضب اور فاتر العقل سمجھ رہا تھا، جس کی نہ کوئی جنس ہوتی ہے نہ نسل۔ اچھا ہوا کہ آج تم نے مجھے ٹوک دیا۔ اب میں آئندہ محتاط رہوں گا اور کوشش کروں گا کہ یہ دونوں میاں بیوی جلد سے جلد یہاں سے چلے جائیں۔ چلے ہی جائیں تو بہتر ہے، اس نے آہستگی کے ساتھ کہا۔ میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتی، لیکن کاش آپ ایک عورت کی نگاہوں سے سلمہ کا مشاہدہ کرتے تو مجھ سے پورا اتفاق کرتے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے مشاہدے کی بنا پر بصد ادب یہ عرض کروں گی کہ وہ عورت آپ میں دلچسپی لے رہی ہے۔ اچھا ہوا کہ تم نے مطلع کر دیا، میں اس سے ہوشیار رہوں گا، میں نے کہا لگاتے ہوئے فراخ دلانہ لہجے میں کہا، لیکن اپنی آواز کا کھوکھلا پن خود مجھ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ غزالہ ہنستے ہوئے میری ہتھیلیوں کے زخموں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ A2 کے پھینکے ہوئے بم کے دھماکے سے بچنے کے لیے بھاگتے ہتھیلیوں کے بل زمین پر گر کر میں نے جو چال چلی تھی وہ زندگی بچانے کے لیے تو کارگر ثابت ہوئی تھی، لیکن میری ہتھیلیاں بری طرح لہو لہان ہو گئی تھیں۔ لمبی خراشوں میں پیوست سنگریزے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگے تھے۔ وہ مرہم پٹی کا سامان لے کر وہیں میرے قریب آ بیٹھی، پھر ڈٹول ملے ہوئے جراثیم کش پانی سے ہولے ہولے میری ہتھیلیوں کی خراشوں کو صاف کرتے ہوئے اس نے سلطان شاہ کی بات چھیڑ دی۔ وہ لاہور میں کیا کر رہا ہے؟ بظاہر اس کا لہجہ سرسری تھا، لیکن اس میں چھپا ہوا تجسس مجھ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ وہ میری توقع سے کہیں بڑھ کر ذہین ثابت ہوا ہے۔ شوگر کوئن آج شام مختلف فضائی کمپنیوں کے دفاتر میں دیکھی گئی ہے۔ سلطان شاہ کا خیال ہے کہ وہ کسی بھی وقت لاہور سے روانہ ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے سگنل دے دیا ہے کہ پہلا موقع میسر آتے ہی وہ شوگر کوئن کو اغوا کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف اس نے روزمرہ ضروریات کا سامان لائٹز کاٹیج میں پہنچانے والے ٹھیکیدار کے کسی آدمی سے ساز باز کر لی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جلد ہی مال لے جانے والی وین پر جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ اس طرح وہ روزانہ 1-2 گھنٹے اس ناقابل گزر عمارت میں گزار سکے گا۔ دونوں ہی اہم خبریں ہیں۔ اس نے زخم سے کنکر نکالنے کے لیے زور سے
से रगड़ते हुए कहा और बे इख्तियार मेरे होंठों से सिसकारी आजाद हो गई। शुगर क्वीन हाथ आ गई तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। मैंने पुर उम्मीद लहजे में कहा, अगर वो वीरा लाइड ही है तो मुझे पूरा यकीन है कि तंजीम में इसकी जात बेपनाह अहमियत की अमल है। हो सकता है कि इसके हाथ आ जाने के बाद A2 और इसके परवरदा मोहरे हमारे लिए बिल्कुल ही बेकार हो जाएं। बड़ी अजीब बात है कि हर मोड़ पर आपसे लड़कियां ही लड़कियां टकरा रही हैं। वो हंसते हुए बोली। रक्षी और सलमा का किस्सा खत्म नहीं होने पाया था कि अब शुगर क्वीन दस्त बस्ता चली आ रही है। एतराज हो तो इसे नजरअंदाज किए देता हूँ, मैंने संजीदगी के साथ कहा। मुझे महसूस होने लगा है कि लड़कियों और औरतों के मामले में तुम पर तंग नजरी हावी होती जा रही है। मुझे कोई एतराज नहीं है, इसने अपनी सफाई पेश करते हुए जल्दी से कहा। मैं तो बस हालात की सितम ज़रीफी बता रही थी। मालूम होता है कि ये सब मिलकर मेरा सब्र आजमाने पर तुल गई हैं। इसने 3 नाम लिए थे और इन तीनों से मेरा कोई न कोई तल्लक रह चुका था। रक्षी तंजीम के पहले मुकामी सरबराह की मोतमद खास थी और जब मैंने सिकंदर के मकान में रात की तारीकी में दावा बोला तो अंधेरे में वहाँ रक्षी ही माले गनीमत के तौर पर हाथ आ सकी और मैं सिकंदर की आबरू के तस्वर में वहशियाना अंदाज में इसे रौंद कर इस मकान से चला आया। मैं रक्षी को पहचान चुका था मगर मेरी जात इसके लिए अजनबी थी। फिर तंजीम के बड़ों की जानिब से इसे मेरी राह पर लगा दिया गया। वो मुझे अनजान समझ रही थी और मैं जानबूझकर इसे मौके फराहम कर रहा था और आखिरकार इसने मुझ पर अपने हुस्न का जाल डालने की कोशिश की। बज़ाहिर मैं जाल में फंसा लेकिन इसे होश आया तो मैं जाल के फंदे काट कर फरार हो चुका था। इस एतबार से इससे मेरा कोई शरीफाना तल्लक नहीं था। फिर बाद में भी कई बार इस नारवा तल्लक की तजदीद होती रही और अब इसका नाम गजाला को ग्रां गुजर रहा था। दूसरा नाम सलमा का था। ये हकीकत है, अगर वो मेरे जिगरी दोस्त जहांगीर की बीवी ना होती तो मैं इसके इशारों किनायों का शिकार होकर कब का बहक चुका होता। गनीमत ये था कि मैं इस वक्त तक सीधे रास्ते पर था। ये और बात थी कि जुबानी हद तक मैं इससे इस कदर बेतकल्लफ था कि शायद जहांगीर भी ना रहा हो और वो नाम भी गजाला को पसंद नहीं था। तीसरी शख्सियत शुगर क्वीन की थी जिससे मेरी मुलाकात अजीबो गरीब हालात में हुई थी। मैं तंजीम की जानब से एशियन सिंडिकेट लिमिटेड की नुमाइंदगी करते हुए चंद वाज़ेह निशानियों के साथ सफर कर रहा था और दौरान प्रवाज ही एशले हाउस के किसी नुमाइंदे को मुझे पहचान कर मुझसे रुजू करना था। हल्की फुल्की नोक जोक के बाद जब ये इंकशाफ हुआ कि वीरा लाइड ही एशले हाउस की नुमाइंदगी कर रही थी तो मुझे खासी खुशगवार हैरत हुई। हीरोइन की एक बड़ी खेप का सौदा होने से पहले ही मेरे और इसके दरमियान दोस्ताना मुरासम इस्तवार हो गए और बाद में हमने मशरक़ बईद में कई दिन एक साथ गुजारे जो हर एतबार से यादगार थे। और अब मेरा अंदाजा था कि वही वीरा लाइड शुगर क्वीन के नाम से तंजीम के मुकामी मामलात में शरीक थी। वो तीनों नाम मेरे लिए खासी मानवियत रखते थे और गजाला की जुबान पर भी वही नाम आए थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस मामले में गजाला की छठी हिस्स इसकी रहनुमाई कर रही हो। बहरहाल मैंने दिल ही दिल में इसी वक्त तहैया कर लिया कि आइंदा गजाला के सामने ऐसे मामलात में मोहतात रहूंगा ताकि माजी का कोई नाखुशगवार हवाला हमारे दरमियान गलत फहमी पैदा न कर सके। मैं घर से निकलने का इरादा करके गजाला के हमरा बरामदे में पहुंचा ही था कि कर्नल जवार जैदी मेरी बू पाकर न जाने कहां से अचानक वहीं आ निकला। मुझे मालूम था कि तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे होगे। मुझे देखते ही इसकी बातें खिल पड़ी थी। जी, मैंने नाचार मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। सोच रहा था कि आपसे मिलकर ही घर से निकलूं, हो सकता है कि वापसी में देर हो जाए। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? इसने भड़क कर सवाल किया। और तुम्हारे तो शायद दोनों हाथ भी जख्मी हैं। इसके याद दिलाने पर मैंने महसूस किया कि गरम गरम चोट में हालात के दबाव के तहत मैंने कार ड्राइव कर ली थी, लेकिन अब हथेलियों के जख्मों में उठने वाली टेसों के बायस मेरे लिए ड्राइविंग तकरीबन नामुमकिन होकर रह गई थी। मैंने फौरी तौर पर अपना मूड तब्दील करते हुए कर्नल
कर्नल से ड्राइवर का काम लेने का फैसला कर लिया। मुझे आपकी कार की फिक्र है, ऐसा ना हो कि इसे लावारिस देखकर कोई मौका उठाकर ले जाए। मैं खुद परेशान हूँ, इसने एतराफ करते हुए कहा। इस ख्याल से खामोश रहा कि कहीं तुम बुरा न मान जाओ। लाउबाली लड़कों के हाथ लग गई तो इंजर पिंजर तक ढीले कर देंगे। आप भी कैसी बातें करते हैं डैडी, गजाला ने मुंह बनाकर कहा। इस पुरानी कार को चुराकर कौन मुसीबत मोल लेगा? आज नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कल आ जाएगी। कर्नल के चेहरे के अजलात तन गए। मैंने तुम्हारी राय अभी नहीं पूछी है लड़की, चलो अंदर जाओ। ये मामला मेरे और तनवीर के दरमियान है, तुम्हें इसमें टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है। मैं कर्नल साहब की तशवीश में बराबर का शरीक हूँ। मैंने संजीदगी के साथ कहा, तुम्हें इसमें दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। गजाला मुझे गुस्सीली निगाहों से घूरती हुई अंदर चली गई। ये तुम लोगों को कहां कहां से पकड़ कर ला रहे हो? तखलिया होते ही कर्नल ने राजदाराना लहजे में सवाल किया। पहले जहांगीर और अब इसकी बीवी को लिए चले आए। आखिर तुम खुदाई फौजदार क्यों बन गए हो? हमारा मकसद और दुश्मन मुश्तरक है, मैंने बरामदे की सीढ़ियां तय करते हुए कहा। काफी अरसे की खामोशी के बाद अब हाथ पैर चलाने का मौका मिला है तो मैं इसे यूं ही जाया नहीं कर सकता। लेकिन तुम जा कहां रहे हो? इसने एहतजाज अमेज लहजे में सवाल किया। थाने, मैंने पुरखुलूस लहजे में कहा। जरा देखना चाहता हूं कि पुलिस ने अब तक क्या तीर मारा है। तुम्हारे हाथ जख्मी हैं, ड्राइविंग कैसे कर सकोगे? इसकी आंखों में तशवीश के साए लरजाने लगे। आप जो चल रहे हैं मेरे साथ। खुशी से कर्नल का चेहरा दमक उठा, क्योंकि मैं पहली बार इसे अपने साथ बाहर ले जाने पर आमादा हुआ था। इसी वजह से वो सुल्तान शाह से जलने लगा था, जो हर वक्त साए की तरह मेरे साथ लगा रहता था। मैं अभी आया, ये कहते हुए वो तकरीबन दौड़ता हुआ अंदर चला गया। चंद सानियों बाद वो वापस आया तो इसके शाने पर चर्मी बेल्ट में लगी हुई गोलियों के साथ हॉलेस्टर में रिवाल्वर भी मौजूद था। ये क्यों ले आए? मैंने हैरत से सवाल किया। एहतियातन इसने बेनियाजी के साथ जवाब दिया। तुम पर मार दाड़ का भूत सवार हो रहा है, कहीं इसकी जरूरत पेश ही ना आ जाए। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी, मैंने कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा। अब ले ही आए हैं तो इसकी खुली नुमाइश ना करें। रिवाल्वर होलेस्टर समेत सीट के नीचे डाल दें। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, इसने मेरे शाने पर हाथ मारकर तशफ़ी अमेज लहजे में कहा। मेरे पास इसका बाकायदा लाइसेंस मौजूद है, हम पर इसकी वजह से कोई आंच ना आ सकेगी। मैं घबरा नहीं रहा, मैंने चिढ़कर कहा। ये अर्ज कर रहा था कि कोई दुश्मन टकरा ही गया तो पहले इस नुमाइशी हथियार पर हाथ डालेगा। इसका छुपा रहना हमारे हक में सूदमंद हो सकता है, यही तो सोच कर लाया हूँ। वो कंधे से होलेस्टर उतारते हुए फखरिया लहजे में बोला, फिर ड्राइविंग सीट संभालते संभालते नीचे उतर पड़ा। कहो तो तुम्हारे लिए भी ले आऊं, मगर वो बगैर लाइसेंस का है। मेरे हाथ जख्मी हैं, गोली चलाना तो दरकिनार, मैं कोई हथियार थाम भी न सकूंगा, मैंने जलकर कहा। ओह, मुझे ख्याल ही नहीं रहा था। इसने माजरत ख्वाहाना अंदाज में सर हिलाते हुए निशिस्त संभाल ली। थाने पहुंचने तक वो गैर मतवक्को तौर पर खामोश रहा और मैंने भी इसे छेड़ने से गुरेज ही किया था। थाने के बाहर कार मुकफ्फल करके वो मुझे अपने हमरा जिस कमरे में ले गया, वहाँ एक ASI मातहत अमले और शायद 2-1 मुखबरों के साथ महफिल सजाए खुश गपियों में मसरूफ था। कर्नल ने दरवाजा अबूर करते ही बुलंद आहंग पुरतपाक लहजे में यूं सलाम किया जैसे अंदर वाले साहब इसके शनासा रहे हों। सलाम का जवाब किसी ने ना दिया। ASI के लबों ने जरूर कुछ बे आवाज जुम्बश की थी और इसकी निगाहों में कुछ नापसंदीदगी सी औद कर आई थी। इसके हवारी भी हैरत से हमारी तरफ निगरान थे। कर्नल ने वहां पाई जाने वाली अजनबियत पर पहली बार कदरे बेआरामी महसूस की और पुलिस अफसर के करीब पहुंचकर बोला, मेरा नाम कर्नल जवार जैदी है। सुबह मैंने अपनी कार की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जरूर कराई होगी, इसने खलीकाना लहजे में कहा। फिर तकरीबन डपट कर अपने कुर्बो जवार में बैठे हुए लोगों से सवाल किया, किसने लिखी थी रिपोर्ट तुम में से? सुबह अकबर ड्यूटी पर था, एक शख्स ने मुदाफियाना लहजे में कहा। छोटी से छोटी बात पर भी पर्चा काट देता है, इसी ने लिखी होगी। रिपोर्ट लिख ली गई तो अब क्यों आए हो? ASI ने खुश्क लहजे में कर्नल से सवाल किया। मालूम करना था कि कार मिली या नहीं। पुलिस अफसर तंजिया अंदाज में हंसा। अभी 2 महीने पहले चोरी होने वाली कार
کار برآمد نہیں ہوئی ہے اور تم صبح رپورٹ کرا کے شام کو کار لینے آ گئے ہو، معلوم ہوتا ہے پہلی چوری ہوئی ہے تمہاری۔ زیادہ وقت گزرنے پر کار شہر سے باہر بھی لے جائی جا سکتی ہے۔ کرنل نے اس کے آخری سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، علاقہ غیر میں بیچی بھی جا سکتی ہے، اس نے بے پرواہی کے ساتھ کہا۔ رپورٹ لکھوا کر گھر بیٹھ گئے ہو یا خود بھی تلاش کر رہے ہو؟ ابھی تک تو تلاش شروع نہیں کی۔ اوے بھلے مان سے جا کر تلاش کرو، ہمارے پاس دوسرے کام بھی ہوتے ہیں، کار مل جائے تو ہمیں خبر کر دینا، ہم برآمد کرا دیں گے۔ کرنل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کار مل ہی گئی تو میں یہاں کیوں آؤں گا؟ اے ایس آئی نے شاید کرنل کی جہالت پر دانت پیسے، پھر بولا ایسی کوشش بھی نہ کرنا ورنہ چوری کے جرم میں اندر ہو جاؤ گے۔ چوری اپنی ہی کار کی چوری؟ ہاں یہ قانون کی باریکیاں ہیں، پرچہ کٹنے کے بعد اب وہ تمہاری نہیں چوری کی کار ہے، جب تک برآمدگی کے بعد عدالت سے تمہارے حوالے نہ کی جائے مال مسروقہ ہی رہے گی۔ عجیب بات ہے، کرنل بے بسی کے ساتھ کوئی تبصرہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اے ایس آئی نے ترش روئی سے اس کی بات کاٹ دی۔ بے فضول بحث کر کے ہمارا وقت خراب نہ کرو، ہم لوگ رحم دلی پر آئیں تو بڑے سے بڑے مجرم کو چھوڑ سکتے ہیں اور قانون ہاتھ میں لے لیں تو بے گناہ لوگ بھی ہمارے شکنجے سے نہیں بچ سکتے۔ کرنل نے پھر کچھ کہنا چاہا لیکن میں اسے خاموش کر کے خود مخاطب ہو گیا، اگر ہم کار تلاش کر لیں تو ہمیں کتنے دن میں مل جائے گی؟ مجسٹریٹ کی مرضی ہے، چاہے تو اگلے ہی دن کی تاریخ دے سکتا ہے ورنہ ہفتہ بھی لگ سکتا ہے۔ اے ایس آئی ٹانگیں پسار کر انگڑائی لیتے ہوئے بولا، ہم اسی لیے چھوٹی موٹی چوری چکاری کا پرچہ نہیں کاٹتے کہ مال برآمد ہونے کے بعد شناخت اور پھر اسے حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن لوگ ضد کرتے ہیں، ہمیں الزام دینے لگتے ہیں تو مجبوراً رپورٹ لکھنا پڑتی ہے۔ اب ٹھنڈے ٹھنڈے گھر سو جاؤ، وہ شہر گھوم لینا، کہیں نہ کہیں پہچان ہی لوگے۔ آج کل جلسے جلوسوں اور سیر و تفریح کے لیے لڑکے گاڑیاں اٹھا لیتے ہیں، پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جاؤ، اب ہمارا گشت کا وقت ہونے والا ہے۔ ہم دونوں واپسی کے لیے مڑے ہی تھے کہ ایک کانسٹیبل اے ایس آئی سے خوش آمدانہ لہجے میں مخاطب ہو گیا، صاحب مجھے بہت دن ہو گئے، آج تو میں بھی گشت پر جاؤں گا۔ اس چونکا دینے والی درخواست کے بعد چند ثانیوں کے لیے سکوت چھا گیا، پھر جب ہم کمرے سے باہر نکل رہے تھے تو اے ایس آئی کی حاکمانہ آواز سنائی دی، جاؤ آج تم گشت پر جاؤ، محمد حسین ڈیوٹی کرے گا لیکن صبح بستر سے اٹھ کر سیدھے نہ چلے آنا۔ تمہارا گشت اسی لیے بند کیا ہے کہ صبح منہ ہاتھ دھوئے بغیر بستر سے سیدھے تھانے چلے آتے ہو۔ میرے اور کرنل کے لیے وہ گفتگو حیرت انگیز تھی لیکن اندر والوں کے لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ڈیوٹی اور گشت کے وہ معنی شاید مدت سے ان میں راج چلے آ رہے تھے، یہی وجہ تھی کہ جرائم کا گراف دن بدن ترقی پر تھا۔ شاید مجرموں کو بھی معلوم تھا کہ قانون کے بیشتر محافظ گشت پر نکلتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں اپنے نرم و گداز بستروں کا تصور موجود ہوتا ہے، اور جب قانون کے محافظ یوں گہری نیند سو جائیں تو گلی کوچے درکنار شاہراہوں تک پر جرائم خوب پھلنے پھولنے لگتا ہے۔ سنا تم نے؟ کرنل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے چبھتی ہوئی آواز میں کہا، جب کسی قوم کے ذمہ دار اہلکاروں کے دل سے اپنے فرائض کا احساس اور باز پرس کا خوف جاتا رہے تو تاریخ میں اس کا انجام عموماً اچھا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے گمراہ ہونے کا سبب یہی ہے کہ وہ تاریخ پڑھنے کے عادی نہیں ہوتے، بس بعد والوں کی عبرت کے لیے نئی تاریخ لکھتے رہتے ہیں۔ اب گھر ہی چلنا ہے نا؟ اس نے قدرے توقف کے بعد عقب نما آئینے پر نظریں جما کر سوال کیا۔ اس اسپتال کی طرف چلنا ہے جہاں کامران زیر علاج ہے۔ آپ کچھ مضطرب سے نظر آ رہے ہیں، میں نے اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے چونک کر سوال کیا۔ شاید ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اس کی نگاہیں بار بار عقب نما آئینے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ کون ہے؟ میں نے پیچھے گھومے بغیر سوال کیا۔ ہم تھانے سے روانہ ہوئے تو ایک اسکوٹر مخالف سمت سے آ رہا تھا، ہمیں دیکھتے ہی وہ یو ٹرن لے کر ہمارے پیچھے ہو لیا۔ شاید اس نے تمہیں یا گاڑی کو پہچانا ہے۔ اب وہ تھوڑے فاصلے سے پیچھے چلا آ رہا ہے، سامنے سے آ رہا تھا تو آپ نے ضرور اسے دیکھا ہوگا۔ تاریکی سے فائدہ اٹھا کر میں نے پیچھے آنے والی اکلوتی ہیڈ لائٹ کا جائزہ لیتے ہوئے کرنل سے استفسار
انتظار کیا۔ میرا دھیان سڑک پر تھا، بس ایک جھلک ہی دیکھ سکا تھا، اس کی کوئی اسمارٹ سا لڑکا ہے، اسکوٹر سوار اسمارٹ سا لڑکا۔ میں سوچ میں پڑ گیا وہ کون ہو سکتا تھا۔ کرنل لاکھ اجلت پسند اور ایڈونچر کا شائق صحیح، لیکن تعاقب کے بارے میں اس کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ ارے ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کرنل کو ایک ویران راستے پر مڑتے دیکھ کر چونکتے ہوئے سوال کیا۔ بس دیکھتے جاؤ، کرنل پرجوش لہجے میں بولا۔ ادھر سناٹا ہوگا، میں کار کی رفتار سست کروں گا اور جیسے ہی وہ قریب آئے گا اس کے اسکوٹر کے ٹائر پر فائر کر دوں گا۔ دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے بچ کر نکلے گا۔ ذرا سیٹ کے نیچے سے ریوالور تو نکالنا میرا، اس کے ساتھ ہم بھی پھنس جائیں گے۔ میں نے نرمی سے کہا، فائر کا دھماکہ بہت سے لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرا لے گا، اسے چالاکی سے گھیرنا ہوگا۔ آپ ایسا کریں کہ اس ویران سڑک کے کسی غیر آباد حصے پر گاڑی اچانک ہی روک لیں، اور جو اس نے ہم پر گولی چلا دی نہیں چلائے گا، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ کرنل کی بوڑھی رگوں میں اس وقت دوران خون کچھ زیادہ ہی بڑھ چکا تھا، جو اس پر مار داڑ اور خون ریزی کا خبت سوار ہو گیا تھا۔ تم جانو، اس نے خشک لہجے میں کہا، میں نے اپنی عمر خاصی گزار لی ہے اور اب بونس پر جی رہا ہوں۔ مجھے تو تمہاری سلامتی کی فکر ہے۔ تمہیں خراش بھی آ گئی تو غزالہ پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ جائے گی کہ میں پہلی بار تمہیں ساتھ لے کر باہر نکلا اور تمہاری حفاظت نہ کر سکا۔ غزالہ بھی جانتی ہے کہ میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، میں نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ میں اپنی حفاظت خود کرنا جانتا ہوں، اگر موت کا وقت آ ہی جائے تو نہ میں کچھ کر سکوں گا نہ آپ۔ احمقانہ بات ہے، وہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ ٹرین کی پٹڑی پر گاڑی کے سامنے لیٹ کر زندگی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ تقدیر اپنی جگہ ہے، لیکن تدبیر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، اور اب ہم اسی کا سہارا لینے جا رہے ہیں۔ وہ آگے غیر آباد حصہ ہے، بس وہیں سڑک کے کنارے اچانک کار روک لیں، فائر وغیرہ کا ڈر ہو تو نیچے جھک جائیں۔ مذاق اڑا رہے ہو میرا؟ کرنل گرایا۔ میں نے ساری زندگی گولہ بارود کے سائے میں گزاری ہے، 3 جنگیں لڑا ہوں، اور تم مجھے فائر سے ڈرنے والا کہہ رہے ہو؟ یہ مطلب نہیں تھا میرا، میں نے جلدی سے کہا۔ میں تدبیر کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ کرنل نے اپنا سارا غصہ بریک پیڈل پر اتار دیا، اتنی قوت سے بریک لگائے کہ کار کے ٹائر سڑک پر پھسلتے ہوئے چیخ پڑے۔ کار سڑک پر لہرائی اور کرنل نے اسے پھرتی کے ساتھ سڑک سے نیچے کچے میں اتار لیا۔ ارے وہ تو رکنے کی بجائے بڑھتا ہی آ رہا ہے۔ کرنل کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی اور وہ اپنی نشست کے نیچے اپنا ریوالور ٹٹولنے لگا، جو میں ہولسٹر سمیت پہلے ہی عقبی نشست کے پائیدان پر کھینچ چکا تھا۔ میں پھرتی کے ساتھ اپنی سمت کا دروازہ کھول کر کار سے نیچے اترا تھا کہ اسکوٹر کار کے پہلو میں آ رکا اور میرے منہ سے بے اختیار ایک گہرا سانس آزاد ہو گیا۔ اسکوٹر پر ہمارا تعاقب کرنے والا جامعہ کا وہی ہیروین فروش طالب علم تھا، جس کے ذریعے میں نے سیر و تفریح کے شوقین چند لڑکوں کو پھانس کر ان کے ذریعے ہیروین کی معقول مقدار باہر برآمد کی تھی۔ ہولسٹر کہاں غائب ہو گیا؟ کار میں سے کرنل کی بوکھلائی ہوئی آواز ابری۔ وہ محفوظ ہے، اس کی ضرورت نہیں رہی، باہر آ جائیں، میں نے اونچی آواز میں کہا اور حامد کی طرف بڑھ گیا۔ تو میں نے تمہیں ٹھیک ہی پہچانا تھا۔ فضا میں حامد کی زہریلی آواز گونجی۔ میں نے پچھلے 4 روز میں تمہاری تلاش میں شہر کا چپا چپا چھان مارا ہے، تم پر میرا ایک بہت بڑا حساب واجب ہو گیا ہے۔ مرچیں نہ چباؤ، سیدھی سیدھی بات کرو۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خوش دلی کے ساتھ کہا، کیا موتی دادا نے تمہیں مال فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ مجھے خوشی ہے کہ قحط کے بہانے ہی اس گنونے کام سے میری گلو خلاصی کے آثار پیدا ہو گئے ہیں، لیکن تم نے 2 گرانوں کا سکون اور مستقبل تباہ کر دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب ان کا کیا ہوگا؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے پرسکون اور ٹھنڈے لہجے میں دریافت کیا۔ اس اثناء میں کرنل بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا تھا اور حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی حامد کو دیکھے جا رہا تھا۔ جن لڑکوں کے ہاتھ تم نے ہیروین بھیجی تھی، ان میں سے 2 پکڑے گئے ہیں۔ تم نے انہیں یورپ کی سیاحت کا سبز باغ دکھا کر اپنے جال میں پھانسا تھا، لیکن وہ شاید وہاں باز پرس کے سلسلے میں بدترین تشدد کا نشانہ بن رہے ہوں گے، اور یہاں ان کے گھر والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ اگر اخبارات میں خبر نہ آتی تو یہاں علم بھی نہ ہوتا اور وہ وہیں کی کسی جیل میں سڑ کر ختم ہو جاتے۔ وہ خبریں پڑھ کر میری نیندیں اڑ گئی ہیں۔ میں خود کو ان کی
تباہی کا مجرم سمجھ رہا ہوں، کیونکہ انہیں تم سے میں نے ہی ملوایا تھا۔ اب میں ان کے گھر والوں سے بھی چھپا چھپا پھر رہا ہوں۔ وہ واقعی بہت بری خبر تھی۔ مجھے خود علم تھا کہ میں نے ان لڑکوں کو اس کام میں ملوث کر کے بہت گناہونی حرکت کی تھی، لیکن اس وقت حالات کچھ اور تھے۔ دل میں باغیانہ خیالات رکھنے کے باوجود میں نے تنظیم سے کھل کر بغاوت نہیں کی تھی، اور میں A2 کے احکام بجا لانے پر مجبور تھا۔ اس وقت اگر میں حامد کو بتاتا کہ میں اپنی پرانی روش کو خیر بات کہہ چکا ہوں تو وہ ہرگز میری بات کا یقین نہ کرتا اور یہی سمجھتا کہ میں اس سے گلو خلاصی کے لیے بہانہ تراش رہا ہوں۔ مجھے یہ سن کر دلی صدمہ ہوا ہے میرے دوست، میں نے کہنا شروع کیا، لیکن اس نے بھڑک کر میری بات کاٹ دی۔ میں تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، مجھے یہ گالی نہ دو۔ تم نچلے درجے کے محکوم و مجبور تھے اور میں اوپری درجے کا۔ میں نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے کہنا شروع کیا، جس طرح تم نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں مجھ سے ملانے پر مجبور تھے، اسی طرح میں بھی انہیں اعلی کار بنانے پر مجبور تھا، لیکن اب میں ان لوگوں سے قطع تعلق کر چکا ہوں۔ البتہ تمہیں یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ وہ لوگ بہت بارسوخ ہیں جن سے کام لیتے ہیں، ان کی پوری طرح خبر گیری بھی کرتے ہیں۔ تمہارے دونوں ساتھی زیادہ دن اندر نہ رہ سکیں گے۔ ہاں، یہاں ان کے گھر والوں کو جس بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کا شاید کوئی ازالہ نہ ہو سکے۔ ہر شوق کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے جو ان دونوں نے اپنے گرانوں کی عزت کی صورت میں ادا کی ہے۔ مجھے یہ فلسفہ نہ سمجھاؤ، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ باحثیت لوگوں کے داماد اور اولادیں بھی اس دندے میں پکڑی گئی ہیں، لیکن ان کی عزت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ ایسی ہر واردات کا رخ کسی سازش کی طرف موڑنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہیں ریاست، سیاست اور سفارت سے بہترین سہارے مل جاتے ہیں۔ مجھے تو یہ بتاؤ کہ تم ان کے لیے کیا کر رہے ہو؟ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ یہ یاد رکھنا کہ اگر وہ جلد ہی واپس نہ لوٹے تو میں تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گا۔ تم باغی ہو چکے ہو یا ان کے حامی ہو، میں صرف اور صرف تم کو جانتا ہوں۔ جوانی کے چڑھتے ہوئے خون کی روانی اور نا تجربہ کاری سر چڑھ کر بول رہی تھی، لیکن مجھے اس پر ذرا بھی طیش نہ آیا۔ میں نے اپنا مصالحانہ لہجہ برقرار رکھتے ہوئے کہا، جن لوگوں سے میں نے ٹکر لی ہے وہ بہت سانگ دل اور شفاق ہیں، اس لیے فی الحال میرا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے۔ یقین نہ ہو تو موتی دادا سے پوچھ لینا۔ بس یہ یاد رہے کہ پہلے میں فرضی نام سے تم سے ملا تھا، میرا اصل نام ڈینی ہے۔ ڈینی؟ میرا نام سنتے ہی اس کے منہ سے تحیر زدہ سی آواز نکلی۔ ہاں، تم کیوں چونکے یہ نام سن کر؟ موتی دادا کے اڈے پر میں یہ نام سن چکا ہوں، وہ سب تمہارے لہو کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ میرے اصل نام سے واقف ہوتے ہی اس کے رویے میں نمایاں تبدیلی آ گئی، اور شہر میں ہیروین کے قحط کی ذمہ داری بھی تم پر ڈال رہے ہیں۔ اگر تم واقعی ڈینی ہو تو مجھے اپنی تلخ کلامی پر افسوس ہے۔ سنا ہے کہ ان کے بڑوں نے تمہارے خاتمے کے لیے کوئی بڑا انعام بھی مقرر کیا ہوا ہے۔ اس کی گفتگو میرے لیے یک بیک خیال انگیز ہو گئی۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ اب میرا نام موتی دادا جیسے نچلے درجے کے کارندوں تک بھی پہنچ گیا تھا، اور وہ میرے خلاف کھلے بندوں باتیں کرنے لگے تھے۔ اس کا مطلب تھا A2 اب میری ذات سے بہت زیادہ خائف تھا اور ہر طرف سے، ہر سطح اور ہر قیمت پر مجھے گھیرنا چاہتا تھا۔ غنیمت ہے کہ اس بارے میں تم خود خاصے باخبر ہو، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ رہا میرے ڈینی ہونے کا سوال تو زبانی وضاحت کے علاوہ میں کوئی ثبوت نہیں دے سکوں گا، کیونکہ میں اپنی تمام کشتیاں جلا کر ان درندوں کے خلاف میدان میں اترا ہوں۔ اگر ان دونوں کا کیا ہوگا؟ وہ تشویش زدہ لہجے میں بڑبڑایا۔ وہ لوگ یورپ کی پولیس کی تحویل میں ہیں جو خاصی مہذب اور شائستہ ہے۔ کسی مشرقی ملک کی پولیس کا معاملہ ہوتا تو واقعی تشویش کی بات تھی۔ میں نے اسے لفظی دلاسا دیتے ہوئے کہا، مشکل یہی ہے کہ یورپ کی پولیس مہذب اور شائستہ ہے۔ اس نے بالکل وہی کہا جو میرے دل میں تھا۔ وہ لوگ اپنے معاشرے اور لوگوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ شاید وہ قاتلوں کے حق میں اتنے سخت گیر اور تشدد پرست ثابت نہ ہوتے ہوں جتنے منشیات کے اسمگلروں کے خلاف۔ وہ جانتے ہیں کہ منشیات کا زہر معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور ہیروین تو ان کے لیے ایک دہشت بنی ہوئی ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ وہ ان سے معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کی ہڈیوں کا سرما بنا کر رکھ دیں۔ ان کے کوائف مجھے بتا دو، میرے بھی کچھ وسائل ہیں، میں دیکھوں گا کہ ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ روف اوسلو میں
पकड़ा गया है और फजल फ्रैंकफर्ट में अखबारी इतलात के मुताबिक दोनों ही इंटरपोल के मुकामी दफातर की तहवील में हैं। इन दोनों को सजा हो गई तो मैं उम्र भर खुद को माफ न कर सकूंगा। कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, मैंने नासिहाना अंदाज में कहा। इसका अजाला दूसरी तरह भी हो सकता है। मैं बागी हो गया हूँ, लेकिन वो अपना काम चलाने के लिए किसी और को ले आएंगे जो इनके मफादात की खातिर कैरियर फांसता रहेगा। तुम अपने साथियों में इस बात की तशहीर करो कि रऊफ और फजल क्यों पकड़े गए। इन्हें बताओ कि हर कीमत पर अपना शौक पूरा करने का जुनून तबाही के ऐसे ही रास्तों पर ले जाता है। तुम दो चार को भी तबाही के इस गार में गिरने से बचा सके तो समझो कि तुमने अपनी पहली भूल का कफारा अदा कर दिया। रहा इनका मामला तो वो देख लिया जाएगा। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, वो बोला। मुझे इस बात की खुशी है कि अब तुम भी ताइब हो गए हो। मैं मोती दादा के अड्डे के चक्कर जरूर लगा रहा हूँ, लेकिन वहाँ माल ही नहीं है। मेरी ये मजबूरी है कि अभी मेरा आखिरी इम्तिहान बाकी है, इसके बगैर मैं यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ सकता। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में नशे के आदि मुझसे हीरोइन तलब करते हैं। हीरोइन के बगैर मैं वहाँ फटक भी नहीं सकता, वरना वो सब मुझे कच्चा चबा जाएंगे। इस कहत के नतीजे में मुझे यूनिवर्सिटी से छुट्टियां करते हुए कई दिन हो गए हैं। अल्लाह तुम पर रहम करे, मजबूरियां ऐसी ही होती हैं। कर्नल ने पहली बार जुबान खोली। ये बताओ कि मोती दादा के अड्डे पर तुम मेरे बारे में क्या सुनते रहे हो? मैंने सवाल किया। आजकल वहाँ खतरनाक किस्म के नए नए चेहरे देखने में आ रहे हैं। वहाँ सारी गुफ्तगू राजदाराना माहौल में होती है, लेकिन मोती दादा न जाने क्यों मुझ पर एतमाद करने लगा है। मैंने उड़ते उड़ते जो कुछ सुना है वो तुम्हें बता ही चुका हूँ। वो लहजा भर के लिए खामोश हुआ, फिर यूं चौंक कर बोला जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। कल शाम मैंने सुना था कि एक आध रोज में इनका कोई बड़ा शहर में आने वाला है जो पहली बार इनके किसी इज्तिमा में शिरकत करेगा। बेख्तियार मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो वाकई बहुत बड़ी खबर थी। A2 लाहौर से शहर में वारद हो चुका था। मैं तंजीम से निकल चुका था। जहांगीर A2 के अताब में आया हुआ था। रक्षी भी ब्लैक लिस्ट की जा चुकी थी और वो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद तीनों में से किसी को अपने रास्ते से ना हटा सका था। इस तरह ना सिर्फ तंजीम का मुकामी शराजा बिखर चुका था, बल्कि A2 को शहर में मुमकिन इंतकामी कार्रवाइयों का खतरा भी दरपेश था और इसके लिए वक्ती तौर पर कराची जैसी जरखेज मंडी में काम जारी रखना नामुमकिन हो गया था। ऐसे हालात में वो बाहर से किसी को तंजीमी मामलात पर मुसल्लत करता तो निचली सतह पर भी बातिल और मायूसी फैल सकती थी। इन हालात में शायद इसने मोती दादा और इस जैसे दूसरे हौसलामंद कारिंदों को बजाते खुद एक मरकज पर लाने का फैसला किया था। शायद ये भी हो सकता था कि वो इन सब से बजाते खुद मिलकर मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के लिए आदमी मुंतखब करने का इरादा रखता हो, लेकिन वो इज्तिमा कब और कहाँ होने वाला था, ये मेरे लिए अहम तरीन सवालात थे। अगर मुझे इन दो सवालात के सही जवाब मिल जाते तो मैं A2 को काबिल तसव्वुर ज़िक पहुंचा सकता था। ये मुझे नहीं मालूम हो सका। हामिद ने मायूसाना लहजे में इकरार किया। मुझे इन सब बातों से दिलचस्पी ही नहीं थी, इसलिए मैंने इन मामलात में तजस्सुस से काम नहीं लिया। वैसे एक आध बार इनकी जुबान से मैंने किसी खंडर का जिक्र जरूर सुना था। अब ये मालूम नहीं कि वो तज़किरा किस बारे में था। वो कातलों, बदमाशों और रसवाए ज़माना लोगों का इज्तिमा था जिसके लिए शहर का कोई भी मारूफ ठिकाना ना मौजूद था। इनको मिल बैठने के लिए किसी महफूज और खुफिया ठिकाने की जरूरत थी जहाँ वो किसी की निगाहों में आए बगैर अपने शैतानी मंसूबों पर आजादी के साथ तबादला ख्याल कर सकें। मुझे यकीन हो गया कि खंडर का लफ्ज इसी हवाले से इस्तेमाल किया गया होगा जहां इनकी आमदोरफ्त पर निगाह रखने वाला कोई ना होगा। और मैं तंजीम के हवाले से शहर में दो खंडरात से वाकिफ था। पहला खंडर तो मिल एरिया में वाक़या अजीज का वही वीरान गोदाम था जहां से थोड़ी देर कबल होलनाक बारूदी धमाकों और आग के शोलों के साये में खून रेजी करके मैं बमुश्किल जिंदा वापस लौट सका था। और दूसरा खंडर जीवा हाउस का था जहां से हर सुराग मिटाने के लिए दानिस्ता आग लगाई गई थी। जीवा हाउस के सोख्ता खंडरात का तस्वर करते ही मैं फुरेरी लेकर रह गया, क्योंकि
وہاں غزالہ بے بسی کے عالم میں آگ کے شعلوں کی بھینٹ چڑھنے سے بال بال بچی تھی۔ ویران گودام میں فائرنگ، بموں کے دھماکوں اور آتش زنی کا واقعہ اس قدر تازہ تھا کہ وہاں ہفتوں کے لیے پولیس کے ڈیرے پڑ جانے لازمی تھے، کیونکہ وہاں سے لاشیں بھی برآمد ہونے کا امکان تھا۔ ایسی صورت میں A2 یا اس کے کسی ہواری کے لیے ادھر کا رخ کرنا ناممکن تھا۔ اگر وہاں پہلے اجتماع کا پروگرام رہا بھی ہو تو مجھے یقین تھا کہ تازہ ترین تصادم کے بعد اسے تبدیل کر دیا جائے گا۔ پھر تصادم سے پہلے وہ کوئی کھنڈر نہیں تھا، ویران احاطہ یا گودام تھا۔ اس کے بارے میں کھنڈر کا لفظ میرے جی کو نہ لگ سکا۔ اس طرح لے دے کر ایک جیوا ہاؤس کا ہی نام باقی رہ جاتا تھا جہاں وہ شیطانی اجتماع منعقد ہو سکتا تھا۔ جیوا ہاؤس کی وسیع و عریض اور پرپیچ عمارت کی تعمیر اس قدر مضبوط انداز میں کی گئی تھی کہ آگ شاید اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی ہو۔ فرنیچر، قالین، دروازے اور کھڑکیوں کے جل جانے کے بعد اس پرشکوہ عمارت کو ضرور کھنڈر کہا جا سکتا تھا، اور وہ لوگ اس کے کسی اندرونی حصے میں بے خوف و خطر جمع ہو سکتے تھے۔ تمہیں یہ معلوم کرنا ہوگا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر اس سے کہا، یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر مجھے ان کے اجتماع کا وقت اور مقام معلوم ہو جائے تو میں ان سب کا صفایا کر دوں گا۔ تو کیا تم انہیں ہلاک کر دو گے؟ اس نے بے یقینی کے ساتھ سوال کیا۔ ارے نہیں، مجھ سے پہلے کرنل بول پڑا، گھیر گار کر پولیس سے پکڑوا دیں گے، لیکن مخبری کے لیے کوئی بنیاد تو ہونا ہی چاہیے، ورنہ وہ کس کی سنتے ہیں؟ اوہ، وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، جیسے اس کے سینے سے ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اگر ہم بھی ان کی طرح خون ریزی پر اتر آئیں تو ہمارے اور قاتلوں کے درمیان کیا فرق رہا؟ بہتر یہی ہے کہ قانون کو اس کا کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس کا جواب سن کر میں دل ہی دل میں کرنل کی مداخلت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ شاید وہ حامد کے تیور بانپ گیا تھا، ورنہ میں تو اسے کھل کر اپنے عزائم سے آگاہ کرنے والا تھا۔ وہ بیچارہ تعلیم یافتہ اور ذہین نوجوان ہیروئن بیچ کر گھر پالنے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوہری ذمہ داریوں میں گرے ہونے کے باوجود ابھی عملی زندگی کے حقائق سے بہت دور تھا۔ وہ قانون کی حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا، اور ہم تھوڑی ہی دیر پہلے قانون کے ان محافظوں کی زیارت کر کے آ رہے تھے جو مہربان ہوں تو بدترین مجرموں کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، اور برہم ہو جائیں تو بے گناہوں کو شکنجہ میں جکڑوا کر ان کی ہڈیوں کا عرق کشید کرا لیں۔ لیکن قانون اسی وقت حرکت میں آئے گا جب اس کی مدد کی جائے گی۔ میں نے کہا، میں وعدہ نہیں کرتا لیکن کوشش ضرور کروں گا، اس نے متذبذب انداز میں کہا۔ پھر مجھے کیسے اطلاع ملے گی؟ اپنا فون نمبر یا پتہ دے دو، جیسے ہی کچھ معلوم ہوا رابطہ قائم کر لوں گا۔ ویسے صبح میں موتی دادا سے ملوں گا۔ یہی تو مشکل ہے کہ آج کل میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہی ہوئی بات نبھاتے ہوئے کہا، ایسا کرو کہ موتی دادا سے ملنے کے بعد تم لیاقت نیشنل اسپتال آ جانا، میں وہیں پارکنگ لاٹ میں 11 اور 12 بجے کے درمیان تمہارا انتظار کروں گا۔ پروگرام طے ہو جانے کے بعد وہ ہم سے رخصت ہو گیا اور ہم دونوں گاڑی میں آگے روانہ ہو گئے۔ جب بھی تمہارا کوئی شناسہ ملتا ہے، ماضی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چونکا دینے والی بات سامنے آتی ہے۔ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد کرنل نے کہا، اور ہر بات تمہاری ذات کے گرد چھایا ہوا پراسرار طلسم کچھ اور گہرا محسوس ہونے لگتا ہے۔ شاید آپ کے لیے یہ سب نیا ہو، لیکن غزالہ ہر بات جانتی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں ہیروئن کا دھندا کرنے والے ایک بہت بڑے گروہ کا اہم کارندہ تھا، مگر اب ان سے باغی ہو گیا ہوں۔ میں انہیں تہس نہس کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ میرے خون کی بو پر لگے ہوئے ہیں۔ آئے دن کے تصادم اسی جدوجہد کا شاخسانہ ہے۔ پھر تو میں کہوں گا کہ تم اپنی بساط سے زیادہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہو۔ گروہ بند لوگوں کے ہزاروں ہاتھ ہوتے ہیں، وقتی کامیابیوں کی بات الگ ہے، لیکن تم کب تک ان سے لڑ سکو گے؟ ایک دن تھک جاؤ گے اور وہ نہایت اطمینان سے تمہیں گھیر لیں گے۔ مقابلے کے بغیر تو میں پاکستان میں ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بزدلوں کی طرح چوری چھپے کسی دور افتادہ مقام پر چلا جاؤں اور نئے نام اور نئی شناخت کے ساتھ ایک نئی زندگی کی ابتدا کروں، جو میرے لیے مشکل ہے۔ زمین کی محبت، دوستی اور دوسرے رشتوں کا پیار مجھے کہیں نہ مل سکے گا۔
ایسی پیاسی زندگی میرے لیے سہانے روح بن جائے گی۔ میری طرف سے اجازت ہے، شمع کو بھی اعتراض نہ ہوگا۔ غزالہ کو بھی ساتھ لے جاؤ، اس نے پیشکش کی۔ آپ کی اجازت کا شکریہ، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ غزالہ نے بھی انہیں بڑی ذکر پہنچائی ہے۔ گروہ کے آدمی تصویر لیے اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اسی لیے میں نے اسے گھر تک محدود کیا ہوا ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ یہ ایک بین الاقوامی گروہ ہے، اس کا کوئی بھی کارندہ کہیں بھی ہمیں پہچان سکتا ہے۔ پھر ایسے فرار سے کیا حاصل جس سے تحفظ اور سکون نہ مل سکے؟ یہاں تو میں خود کو ہر وقت برسرے پیکار سمجھتا ہوں اور چکنا رہتا ہوں۔ اجنبی دیش اور ماحول میں شاید اتنا مستعد نہ رہ سکوں۔ آخر اس وقت اچانک کامران سے ملنے کی کیا سوجی ہے تم کو؟ اس نے گاڑی مصروف راستے پر ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ کامران نہیں، اس وقت A2 کی تلاش ہے مجھے، میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ وہ بری طرح زخمی ہے اور خود اپنے زخم صاف نہیں کر سکتا۔ جہانگیر کے گھر ابتدائی طبی امداد کے حصول میں ناکامی کے بعد میری دانست میں اسے فوراً کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہوگا۔ وہ اسی ہسپتال میں کیوں جائے گا؟ شہر میں اور بھی بہت سے ہسپتال ہیں۔ اسے گولی کے زخم آئے ہوئے ہیں کرنل صاحب، یہ میڈیکو لیگل کیس ہے، اس میں پولیس کا نام آنا ضروری ہے، جبکہ اس ہسپتال والوں سے تنظیم کے قریبی مراسم ہیں۔ لیکن میرا ریوالور کہاں غائب ہو گیا؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اسے اچانک بھولا ہوا اسلحہ یاد آ گیا۔ پچھلی سیٹ کے پائیدان پر ہے، یہ کہتے ہوئے میں نے ہولسٹر اٹھایا اور اپنی نشست کے نیچے ڈال دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بنا پر ہمیں ہسپتال میں شبے کی نظروں سے دیکھا جائے۔ ہسپتال کے احاطے میں میری ہدایت پر کرنل نے کار ایسی پوزیشن میں پارک کی کہ ہنگامی صورت پیش آنے پر بلا توقف روانگی عمل میں آ سکے۔ پھر اسے وہیں ڈرائیونگ سیٹ پر مستعد چھوڑ کر میں عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اندر گھستے ہی استقبالیہ کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی پختہ نقوش والی ایک خاتون سے سامنا ہوا، جس نے میک اپ کی گہری تہوں کے سہارے نوخیزی اختیار کرنے کی کوشش کی تھی، مگر گردن پر نگاہ پڑتے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کسی طرح 30-32 برس سے کم نہ رہی ہوگی۔ شاید میں اسے نظر انداز کرتے ہوئے کسی نرس کی تلاش میں راہداری کی طرف بڑھ جاتا، لیکن اس سے میری نگاہیں براہ راست مل چکی تھیں۔ تنہا ہونے کی بنا پر وہ فوراً ہی استقبالیہ پر مسکراہٹ کے ساتھ سنبھل کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ مجھے کچھ ضروری معلومات فراہم کر سکیں گی؟ میں نے اس کے سامنے پہنچ کر شگفتہ لہجے میں سوال کیا۔ ضرور، میں یہاں بیٹھی ہی اس لیے ہوں، وہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے دھیمے لہجے میں سوال کیا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ میں نے کسی ذاتی سوال کا جواب دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا، ویسے مجھے نوید کہتے ہیں، مختصر سا اور خوبصورت نام ہے، آپ ہی کی طرح۔ میں نے کوہنیاں کاؤنٹر پر ٹکا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، اور اس کے چہرے پر رنگ و روغن کی تہ کے نیچے بھی مجھے سرخی کی ایک لہر سی دوڑتی نظر آ گئی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ عورت کی تعریف کر کے اسے بہت آسانی کے ساتھ بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، اور تعریف ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے کوئی شکار بچنے کی کوشش نہیں کرتا، خواہ اس میں کتنا ہی مبالغہ کیوں نہ ہو۔ آپ کس کمرے میں آئے ہیں؟ وار کام کر گیا تھا اور وہ فوراً ہی میری ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ اوہ، میں نے یوں چونکنے کی اداکاری کی جیسے اسے دیکھنے میں محو ہو کر میں اپنی آمد کا مقصد ہی فراموش کر بیٹھا ہوں۔ مجھے ایک زخمی کی تلاش ہے، اس کی ٹانگ اور شانہ ادڑا ہوا ہے، ذہنی طور پر کچھ معذور ہے، تھوڑے دن یہاں بھی زیر علاج رہا ہے۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ ادھر آیا ہوگا؟ شبہ تھا کہ رات ہو چلی ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی تیز رفتار گاڑی اسے کچلتی ہوئی گزر جائے۔ دیکھنے میں بالکل صحیح دماغ معلوم ہوتا ہے، بس کسی بات پر بھڑک جائے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ آیا تو تھا، وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر اکبر سے ملنے پر مصر تھا۔ قمیض کے نیچے داہنا شانہ خاصا ابھرا ہوا تھا، شاید اس نے خود ہی ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ چال میں بھی ہلکی سی لنگڑاہٹ تھی، لیکن بالکل صحیح الدماغ تھا۔ حلیہ کیا ہے آپ کے مریض کا؟
میں نے A2 کے بارے میں بتانا شروع کیا ہی تھا کہ وہ پرجوش انداز میں تائید کرنے لگی، بالکل وہی تھا۔ ڈاکٹر اکبر کے آنے تک یہیں ٹہلتا رہا تھا، لیکن حیرت ہے کہ اس کی آنکھوں سے بھی کسی ذہنی ابتری کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کس وقت آیا تھا؟ شاید 1-1.5 گھنٹہ پہلے، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ واپس کب لوٹا۔ ڈاکٹر اکبر اس وقت کہاں ملیں گے؟ میں نے اپنی پیشانی پر تردد کے آثار پیدا کرتے ہوئے سوال کیا۔ 1 منٹ، اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ ابھی معلوم کر کے بتاتی ہوں۔ لہجہ بھر بعد اس نے ریسیور رکھ کر راہداری میں دانی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ اپنے کمرے میں موجود ہیں، آپ چلے جائیں۔ میں ممنون نگاہوں کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کر کے راہداری میں بڑھتا چلا گیا۔ اس اسپتال میں معالج کے کمرے پر کسی چپراسی وغیرہ کا رواج نہیں تھا، لہذا میں نے ڈاکٹر اکبر کے نام کی تختی دیکھ کر بند دروازے پر دستک دی اور لہجہ بھر توقف کے بعد ہینڈل گھما کر اندر داخل ہو گیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔